اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 28 پارہ کے نصف سے 29 پارہ کے ثلاثہ تک کور کریں گے انشاء تعالیٰ۔ سورہ ممتحنہ سے شروع کرتے ہیں۔ Allah does not forbid that you be kind and just to those who did not fight against you on account of religion, nor drove you out of your homes. Surely Allah loves those who are equitable. Allah only forbids you to be friends with those who have fought against you on account of religion and who have driven you out of your homes and have abetted in your expulsion. And anyone who makes friends with them, they are the wrongdoers. So اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جنہوں نے لڑائی کی ہم سے، جنہوں نے گھروں سے ہمیں نکالا، جنہوں نے مسلمانوں کو گھروں سے نکالا، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی، ان کو دوست نہ بنایا جائے۔ لیکن وہ ڈس بلیورز جنہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، نہ آپ پہ ظلم کیا، نہ آپ کو گھروں سے نکالا، نہ اس میں کسی کا ساتھ دیا، ان سے اپنا اخلاق، اپنی کائنڈنس اور اپنی جسٹس ہر حال میں قائم رکھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ صف کے اندر، او یو ہو بلیو why do you say what you do not? It is severely hateful in Allah's sight that you say what you do not do. اے ایمان والو، وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ So this should be our guiding light throughout our lives. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ Allah indeed loves those who fight in his way as though they are a solid wall cemented with molten lead. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسے لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ Oh you who believe, shall I tell you about a trade that saves you from a painful punishment? یہ ٹریڈ کا ذکر سورہ توبہ میں بھی آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تجارت کا اور ٹریڈ کا ایک معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ Let's see what it is. So Allah Ta'ala says, oh you who believe, shall I tell you about a trade that saves you from a painful punishment, that you believe in Allah. The trade is that you believe in Allah and His Messenger and strive in His way with your wealth and your life. کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کی بات مان لو اور ان کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال اور اپنے جانوں سے جہاد کرو۔ That is much better for you if you knew. And if you do this, He will forgive your sins and will admit you to the gardens beneath which rivers flow and to pleasant dwellings in the gardens of eternity. That is a great achievement. سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی تجارت کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں believers become Allah's helpers as Jesus son of Mary said to the disciples, who is my helper in calling people to Allah? The disciples had responded by saying, we are Allah's helpers. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ سورہ محمد میں بھی یہ آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدم جما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ سو اللہ تعالیٰ کی مدد اس وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی اسی کانٹیکس میں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں اپنا جان، اپنے مال، اپنے ٹیلنٹس، اپنا وقت، اپنی ڈگریاں، اپنی ایجوکیشن، سب چیز کا مقصد اور محور یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو چلانا چاہتے ہیں، اور ہر چیز میں ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر کوشش کرنا، یہ اصل مقصد ہو۔ کیونکہ دنیاوی جتنے گولز ہیں ہمارے، دنیاوی جتنی ہماری اچیومنٹس ہیں اور دنیاوی جتنے ہمارے خواب ہیں، وہ سارے کے سارے یہیں رہ جانے۔ ہاں، ان دنیاوی چیزوں سے، اپنی ایجوکیشن سے، اپنی ویلتھ سے، اپنی زندگی سے، اپنے ٹائم سے، اپنی جاب سے، اگر ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا ہے، تو وہ سب چیزیں انشاء تعالیٰ سیمنگلی دنیاوی لگتی ہوں گی، لیکن ان کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ضرور ملے گا، کیونکہ ان کا مقصد دراصل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں کوشش کرنا تھا۔ Then Allah Ta'ala says in Surah Jummah, the examples of those who are entrusted with Torah, then they do not hold on to it, is like a donkey that carries a load of books. This بہت ہی زیادہ اسٹرائک کیے ورس مجھے کہ تورات جن لوگوں کو دی گئی تھی انہوں نے اس کو تھاما نہیں، انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں جیسا کہ اس کو اٹھانے کا حق تھا، اس پہ وہ چلے نہیں، اس میں رد و بدل کیے، اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کیا، نہ خود چلے اس پر اور نہ لوگوں کو بلایا اس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ان کی مثال کیسے دیتا ہے کہ وہ ان کی مثال ایک گدھے کی طرح جس پہ صرف کتابیں لدی ہوتی ہیں، وہ کتابوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اس تک اترتا نہیں۔ ہمارا اپنا بھی حال یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن ہے اور ہمارے ہاتھوں کے اندر قرآن ہے اور ہم قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، تلاوتیں بھی کر رہے ہیں، ختم القرآن بھی کر رہے ہیں، تراویح میں بھی ختم ہو رہے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں اس سے نہیں بدل رہی۔ تو اللہ تعالیٰ دس از اے ویری اسکیری ایگزامپل کہ اللہ تعالیٰ ان کی مثال کیسے دیتے ہیں ان تورات والوں کی، کہ وہ چونکہ ان کے پاس
پاس کتاب تو تھی، وہ اس کو ریور بھی کرتے تھے، اس کو سینے سے بھی لگا کے رکھتے تھے، اس کو ماتھے سے بھی لگاتے تھے، چومتے بھی تھے، لیکن اس کے احکامات کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا تھا. تو جب پس پشت ڈال دیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کی اگزامپل کیسے دیتے ہیں کہ وہ چونکہ وہ تعلیمات نہ حلق سے اتری، نہ انہوں نے زندگیاں بدلیں، تو ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ گدھے جیسی ہے جس کے اوپر کتابیں تو لدی لیکن وہ کتاب اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. Evil is the example of those who have rejected Allah's verses, and Allah does not guide the wrong-doing people. And then Allah Ta'ala says in Surah Munafiqun, when the hypocrites come to you and say, we bear witness that you are indeed the messenger of Allah, Allah knows that you are really his messenger, but Allah testifies that these hypocrites are actual liars. مطلب منافق اگر آ کے آپ کے پاس یہ کہتے ہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن ان کی یہ بات کہ وہ بیئر وٹنس کرتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اور وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، یہ سب باتیں جھوٹی ہیں، اس لیے کہ وہ صرف زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ان کے عمل میں یہ باتیں نہیں اترتی ہیں، بلکہ وہ کفار کے ساتھ جا کے جتھے بندیاں کرتے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. دے ہیو میڈ their oaths a shield، اور انہوں نے ان چیزوں کو اپنی شیلڈ بنا لیا ہے. اینڈ thus they have prevented others from the way of Allah. اور یہ وہ والی بات جو اللہ تعالیٰ بار بار بہت غصے سے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ تو یہ خود نہیں چلتے اور پھر دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکتے ہیں. Surely evil is what they have been doing. That is because they declared a faith and then they disbelieved. وہ ایک ڈیکلیریشن تو دیتے ہیں اپنے ایمان کی، لیکن اصل میں وہ یقین نہیں رکھتے، اصل میں وہ عمل نہیں کرتے. Therefore a seal has been set on their hearts and thus they do not understand. مطلب صبح ایمان لاتے ہیں، شام کو کفر کرتے ہیں، کسی چیز پہ مسلمان بن جاتے ہیں، کسی چیز پہ ان احکامات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو ایسے منافقوں کے اللہ تعالیٰ سینوں پر کیا لگاتا ہے؟ ٹھپا لگا دیتا ہے. Therefore a seal has been set on their hearts and thus they do not understand. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے. And then Allah Ta'ala says, "O you who have believed, do not let your wealth and your children divert you from the remembrance of Allah." کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں. تم اس اولاد اور مال کے چکر میں، آسان زندگی کے چکر میں، سہل زندگی کے چکر میں تم کہیں یہ نہ بھول جاؤ کہ اللہ بھی کوئی ہے، اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ نے حلال اور حرام کیا رکھے تھے. کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں جو ہمیں حرام کی طرف ڈائیورٹ ہونے میں بہت زیادہ ہم اس میں جسٹیفیکیشن بھی کریٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں ویلتھ بھی چاہیے اور ہمیں جو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ایک آسان زندگی چاہیے، تو حلال اور حرام کو سائڈ پہ رکھ کے ہم ایک آسان زندگی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ لیٹ دس ہیپن، کہ تم ویلتھ کی وجہ سے اور چلڈرن کی وجہ سے، ایک آسان زندگی کی وجہ سے، ایک ایزی لائف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سائڈ پہ رکھ کے تم کسی دوسرے رستے پر چل پڑو. اینڈ whoever does that then those are the losers. یہ تو بہت بڑا نقصان ہوگا نا کہ ہم دنیا بنانے کے چکر کے اندر، ایک سو کالڈ آسان زندگی کے چکر کے اندر، دولت جمع کرنے کے چکر کے اندر، بچوں کے برائٹ فیوچر کے نام کے اوپر حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیں. اصل میں کیا ہوگا؟ یہ وہ سب چیزیں جو ہم نے حاصل کر لیں وہ سب یہیں رہ جائیں گے، اور پھر آخر میں جا کے کیا نکلے گا ہمارے نام اعمال کے اندر؟ کچھ بھی نہیں. سو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اصل لاس ہے. دوز آر دا ریئل لوزرز. سو آلویز کیپ این آئی ود ریگارڈس ٹو یور ویلتھ، ود ریگارڈس ٹو یور چلڈرن، ود ریگارڈس ٹو آور اون لائفز، وی شوڈ آلویز کیپ آور فوکس آن آخرہ. And then Allah Ta'ala says in Surah Taghabun, be mindful of the day when He will gather you of the day of gathering, on the day of gathering. That will be the day of competition. اصل competition تو اس دن ہوگا loss and gain کا، کہ کس نے کیا پایا اور کیا کھویا. سو اس competition کے دن کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنی ہے، اس اولاد اور اس ویلتھ کے ساتھ اور اس زندگی کو ایکچولی اس competition کے لیے تیار کرنا ہے کہ وہاں ہم اللہ تعالیٰ کے پاس، جو ہم نے کل پڑھا تھا سابقون الاولون، اور اصحاب الیمین میں کھڑے ہوں، نہ کہ یہ ہم اصحاب المشأمہ میں ہمارا شمار ہوتا ہو، لیفٹ ہینڈ والوں میں ہمارا شمار نہ ہوتا ہو، بلکہ آگے والوں میں یا کم سے کم دائیں بازو والوں میں ہم شامل ہوں. وہ ہوگا competition کا دن، اور اس دن کی ہم نے تیاری کرنی ہے. Whoever believes in Allah and does righteously, He will write off his evil deeds and will admit him to the gardens beneath which the rivers flow, where they will live forever. That is the great achievement. اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ ہم جنت تک پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں. So every decision, everything that we do in this life should have a goal of for this great achievement، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان جنتوں میں پہنچ جائیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سلام پہنچائے جاتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کو داخل کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ says in سورہ طلاق, whoever fears Allah, He brings forth a way out for him. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مشکل سے نکلنے کے راستے نکال دیتا ہے. and provides him from whom he
فرام ویئر ہی ڈز ناٹ ایون امیجن، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. تو اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ کام کرتے جائیں تو مشکلات آئیں گی، ضرور آئیں گی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے نکلنے کے راستے نکال دے گا. امتحان ہوگا ہمارا کہ ہم کسی رانگ راستے کے تھرو، کوئی شارٹ کٹ کے تھرو اس مشکل سے تو نہیں نکلنا چاہتے. ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، توکل، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکال دے گا اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اینڈ whoever places his trust in Allah, he is sufficient for him. اللہ تعالیٰ پہ جو بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ پہ جو توکل کرے، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. surely Allah is to accomplish his purpose. Allah has set a time, a qadr for everything. so جو مشکل میرے اور آپ کے اوپر آئی ہوئی ہے، وہ انڈیویجول لیول پہ ہو یا کنٹری کے لیول پہ ہو یا سوسائٹل لیول پہ ہو، فیملی کے لیول پہ ہو یا اس وقت پینڈیمک کے لیول پر ہو، اللہ کے قدر کے مطابق آئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ لکھی ہوئی. اللہ تعالیٰ سے اگر ہم ڈرتے ہوئے کام کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت، اس مشکل سے، ہر مشکل سے نکال دے گا. دی اونلی تھنگ وی ہیو ٹو ڈو از توکل. اینڈ دین اللہ تعالیٰ says in سورہ تحریم, O you who believe, save yourselves and your families from a fire, the fuel of which is human beings and stones. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بچاؤ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو. کس چیز سے؟ آگ سے. فرام اے فائر دا فیول آف وچ، اس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اپوائنٹڈ آن وچ آر اینجلز، اور اس کے اوپر ایسے فرشتے اپوائنٹ کیے گئے ہیں جو سٹرن ہیں، سیویئر ہیں، ان کو رحم نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رحم نہیں ڈالا اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے. وہ مجھے اور آپ کو چپکے سے وہاں سے نکال نہیں دیں گے. they do not disobey Allah in what he orders them and do whatever they are ordered to do. so وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر رحم نہیں رکھا. they are stern and they are severe. so ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچانا ہے. یہ پہلے جو آیتیں آئی ہیں ساری they are so well connected کہ children and wealth are a test. children and wealth کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو سائڈ پہ نہ رکھ دیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی ڈس اوبیڈینس نہ کر لیں. اور ساتھ ہی اس کے بعد اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی جنریشنز کو بچائیں اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. O you who believe, turn to Allah with a faithful repentance. اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ ایک توبۃ النصوح کے ساتھ. It is hoped from your Lord that He will write off your faults and will admit you to gardens beneath which rivers flow. And on the day when Allah will not disgrace the Prophet and those who believed with him, their light will run before them, and on their right hands they will say, Our Lord, perfect for us our light and forgive us. Indeed, you are powerful over everything. And then Allah Ta'ala says example of those who disbelieved. اللہ تعالیٰ دو طرح کی عورتوں کی مثال دیتا ہے، دو طرح کے لوگوں کی مثال دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کہ وہ نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ٹھہری ہیں because they disbelieved. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کی مثال دیتا ہے، جو فرعون کے ساتھ پرسیکیوشن میں اور فرعون کی ظلم کے اندر کیا دعا کرتی ہیں. My Lord, build for me near you a house in paradise and deliver me from Pharaoh and his deeds and deliver me from the unjust people. مجھے ان سے بچا لے، فرعون سے بچا لے، اس کے کاموں سے بچا لے، اس کے ظلم سے بچا لے اور اس کے لوگوں سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور خاتون کی مثال دیتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کی، جنہوں نے اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی تھی. اور یہ قیامت تک کے لیے ایک ٹیسٹمنی ہے اس عورت کی عزت کے لیے کہ اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روح سے ایک اولاد عطا کی. So nothing will save us. Despite being parents of very religious children, despite being wives of very religious husbands, یا کوئی بھی ہمارے گھر کے اندر ہمارے بہت اچھے ہم فلاں کے بیٹے ہیں اور ہم فلاں عالم کے بیٹے ہیں اور ہم فلاں مفتی کے بیٹے ہیں، nothing will save us. Only our own deeds will save us. پروفٹ لوط علیہ السلام اور پروفٹ نوح علیہ السلام کی بیویوں کو نہیں بچایا اللہ تعالیٰ نے. سو ہر ایک اپنے عمل کا جواب دہ ہے، ہر ایک اکیلا اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہوگا، وداؤٹ اینی ٹائز، وداؤٹ اینی ریلیشنز، وداؤٹ اینی سفارش فرام اینی ون. آپ نے اور میں نے اکیلے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور اس اکیلے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو پھر ہمیں اس حساب سے اپنے اعمال کی تیاری کرنی چاہیے.
Then comes Surah Mulk. Glorious is the one in whose hand is the kingdom of the whole universe. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تمام کائنات. And he is powerful over everything. And the one who created death and life. اس نے زندگی اور موت کو ایجاد کیا, زندگی اور موت کریٹ کی. کس لیے؟ so that he may test you as to which of you is better in his deeds. And he is the Almighty, the most forgiving. یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد, ایک امتحان جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے, اس کے ریزلٹس ہمیں آخرت کے دن دیے جائیں گے. تو پرپز آف لائف کیا ہے؟ کہ وہ تم کو آزما کے دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کر کے آتا ہے. ہی از دی Almighty and the most forgiving. وہ Almighty بھی ہے اور most forgiving بھی ہے. Surely who fear their Lord without seeing will have forgiveness and a great reward, whether you keep your talk secret or make it aloud. He knows well what lies in the hearts. Would he who created not know while he is subtle and acquainted? کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے, حالانکہ وہ باریک بھی اور باخبر ہے. یہ آیت کئی دفعہ میں نے پچھلی والی آڈیوز میں بھی کوٹ کی ہے. whenever it comes to a point when you don't understand why Allah Ta'ala has asked me to do this, just rely on this verse کہ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. مجھے اور آپ کو اللہ کے احکام سمجھ آئیں یا نہ آئیں, مجھے اور آپ کو اللہ کی بندشیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں, وہ حدود سمجھ آئیں یا نہ آئیں, جن کاموں سے ہمیں روکا گیا وہ سمجھ آئیں یا نہ آئیں, وہ باتیں جو اللہ نے کی ہیں وہ سمجھ آئیں یا نہ آئیں, ہر چیز کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. وہ جانتا ہے, وہ میری بہتری بھی جانتا ہے, میری فطرت بھی جانتا ہے, اسی لیے اس نے یہ بندشیں مجھ پر لگائی ہیں, اسی لیے اس نے حلال اور حرام کا ایک سسٹم رکھا ہے, ایک لیجسلیشن رکھی ہے, اور اس لیجسلیشن کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں کتنے فتنوں, کتنی خرابیوں, کتنی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا ہے. سو پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ تعالیٰ. اب اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں پھر اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سو جسٹ نو whatever you've been asked to do, that's for your own good, and whatever you've been asked to go away from, that is for your own good too. Now which force or army that you have can help you. کون سی ایسی طاقت اور کون سی ایسی آرمی جو تمہاری مدد کر سکے against the رحمان. مطلب بظاہر یہ بڑی غصے والی آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے تم اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد لے کے آ سکتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کے بجائے یہاں ورڈ کیا یوز کرتے ہیں؟ رحمان. سو رحمان, کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ رحمان اور رحیم کا جو فرق ہے. رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو بلیورز اور ڈس بلیورز دونوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے. وہ رحمانیت کا تقاضا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اور ایون ڈس بلیورز کو بھی اس چیز سے وارن کرتا ہے کہ دیکھو اس دن یہ ہوگا, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی باز آ جاؤ, ابھی بھی اللہ کی طرف پلٹ آؤ. اور رحیمی جو ہے وہ ایکسکلوسیولی مومنین کے لیے, وہ رحمت جو بلیورز کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. سو دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین رحمان اینڈ رحیم. سو اللہ تعالیٰ یہاں رحمان کا ورڈ کیوں یوز کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلیورز اینڈ ڈس بلیورز دونوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رحمان کے مقابلے میں کون تمہاری مدد کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے بڑے بڑے لشکر ہیں, وہ تمہیں دھسا بھی سکتا ہے, وہ تمہیں عذاب بھی دے سکتا ہے. یہ اس کی رحمانیت ہے کہ وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ اب بھی باز آ جاؤ اور اب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ. The disbelievers are in nothing but delusion. Or who is there to give you sustenance if he withholds his sustenance. اگر وہ تمہارا رزق روک لے تو کون تمہیں رزق دے سکتا ہے. Still they persist in rebellion and aversion from the truth. یہ بہت رحمانیت ہی تو ہے, یہ اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ یہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں, اور ڈس بلیورس کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ اگر تمہارا رزق اللہ روک لے تو کون تمہیں, وہ رحمان اگر تمہارا رزق روک لے تو کون تمہیں رزق دے سکتا ہے. Then is the one who walks falling down on his face more right, or the one who walks properly on straight path. جو منہ اوندھائے چلا جا رہا ہو, جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کس راستے پہ چل رہا ہے, جس کو پتہ ہی نہ ہو اس کی کیا منزل ہے, کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو سر اٹھائے سیدھے راستے پر, صراط مستقیم پر چل رہا ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. Say he is the one who has originated you and he made for you ears and eyes and hearts. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیے ہیں, آنکھیں دی ہیں, دل دیے ہیں. How little do you pay gratitude. ان آنکھوں کو, ان کانوں کو, ان دلوں کو استعمال کرو اور سمجھو کہ صراط مستقیم کیا ہے. And then اللہ تعالیٰ says in Surah Qalam, and surely you are an excellent standard of character. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بہترین مرتبے پر فائز ہیں. And then Allah Ta'ala says, do not obey any worthless man who swears much. کسی ایسے آدمی سے نہ دبو, نہ اس کی پیروی کرو جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے, slanderer, الزام لگاتا ہے, gossip کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, who goes about with malicious gossip, one who prevents good, اور نیکی سے روکتا ہے,
and who is a transgressor, sinful and harsh. And after all, he is a pretender. Do not obey such a person merely because he is a man of wealth and sons. وہ اس بنا پر یہ سارے کام کرتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اولاد اور مال عطا کیا ہے. اور when our verses are recited to him, جب ہماری آیت سامنے پڑھی جاتی ہیں وہ کیا کہتا ہے؟ These are the tales of the ancient. یہ تو پرانے وقتوں کی کہانی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ We will soon brand him on the snout. ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. اتنی بڑی ناک جو ہے اس کی، اتنی بڑی جو کبر ہے اس کا، اس کو توڑ کے رکھ دیں گے. And then Allah Ta'ala says in Surah Haqqa, then once the trumpet will be blown for the first time, and the earth and the mountains will be lifted and crushed into pieces with a single blow, then on that day the happening will happen, and the sky will burst apart. While it will have become frail on that day, and the angels will be on the borders, and on that day the throne of your Lord will be carried above them by 8 angels, and on that day you will be brought forward in a way that no secrets of yours will remain secret. Now as for him who is given his book in his right hand. So یہ نقشہ جو ہے یہ پورے 30th پارہ میں بھی بار بار آتا رہے گا. اور یہ نقشہ ایسا ہے جس طرح کسی بھی عام رزلٹ ڈے کا نقشہ ہوتا ہے. اور ہم نے یہ نقشہ کئی بار دیکھا ہے جب رپورٹ کارڈز ہینڈل کی جاتی ہیں، جب رپورٹ کارڈز گیو اوے کی جاتی ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ کس کو کیا رزلٹ ملا اور کس کے کتنے اچھے گریڈ آئے، کس کا کتنا اچھا پرسنٹیج آئی، اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے. بالکل وہی کیفیت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. Now as for him who is given his book in the right hand, he will say to his colleagues, come here, read my book. دیکھو میرا کتنا اچھا رزلٹ آیا ہے. I was sure that I would encounter my reckoning. میں ضرور سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے. So he will be in a well-pleasing life in a lofty garden, fruits of which will be close at hand. It will be said to the people, eat and drink with pleasure as a reward for what you did in advance during past days. And as for him whose book will be given in his left hand, he will say. اور جس کا رزلٹ خراب آتا ہے، جو فیل ہو جاتا ہے، اس کی شکل، اس کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بالکل وہی نقشہ وہاں بھی کھینچتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، او آئی وش that I had not been given my book, کہ یہ رزلٹ نہ آیا ہوتا میرا، مجھے میری کتاب نہ دکھائی گئی ہوتی. And I had never known what my account is. مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا اکاؤنٹ کیا ہے. Oh, I wish that my death would have been the end of the matter. اور میری وہی موت جو دنیا کے اندر آئی تھی، کاش 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 کہ وہی آخری موت ہوتی اور میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا. And then Allah Ta'ala says in Surah Ma'arij, indeed man is created weak. انسان جو ہے وہ تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. Very impatient when touched by evil. He gets very impatient when touched by evil, and tight-fisted یعنی stingy when good fortune visits him. Except کون لوگ ہیں جو اس چیز سے بچا لیے گئے ہیں؟ The performers of salah who are regular in their salah, and those in whose riches there's a specified right for the one who asks and the one who's deprived, and those who believe in the day of judgment as true, and who are fearful of the torment of their Lord. Indeed, the torment of their Lord is not something to be fearless from. And those who guard their private parts, and those who are careful about their trusts and covenants, and those who are upright in their testimonies, and those who take due care of their salah, those will be honored in the gardens of Jannah. And then Allah Ta'ala says in Surah Nuh, indeed when Allah's term comes, it is not deferred, only if جب اللہ کا طے کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا. And then Allah Ta'ala says in Surah Jinn, say I invoke in my Lord. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کو پکارتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور میرے پاس کوئی طاقت نہیں. Say I possess no power to cause you any harm or bring to you any good. Say no one can ever save me from Allah, and I can never find a refuge except for him. But I only have been given the duty of conveying commands from Allah and his messages, and those who believe, those who disobeys Allah and his messenger, for him there is hellfire, wherein such people will live forever. Next verse in Surah Muzammil is, and recite the Quran slowly and distinctly. Quran ٹھہر کر آرام سے پڑھا کرو. Surely getting up at night is the best means of subduing the self. The best solution to control your nafs is standing up at night and prayer. رات کو نیند کے بعد اٹھنا کوئی آسان کام نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نفس پہ قابو کرنے کا بہترین طریقہ ہے. subduing yourself and is most suitable for the word of prayer and praise. اور نماز تسبیح اللہ کی یاد کے لیے بہترین وقت ہے.
پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں if you persist in disbelieving how will you save yourself against the woe of the day that will turn the children grey. اور تم اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہو گے تو اس دن اللہ تعالیٰ سے کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یعنی وہ اتنا طویل دن ہوگا اور اتنا مشکل دن ہوگا کہ اس میں بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے. And then we finish with سورہ مدثر جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں O you enveloped in a mantle arise and warn and pronounce the greatness of your Lord and purify your clothes and keep away from filth and do not do a favor to anyone merely to seek more in return and for the sake of your Lord observe patience. یہی ہے پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوسری وحی کے اندر اور مجھے اور آپ کو بھی after the prophet is gone کہ wake up, arise and warn and pronounce the greatness of your Lord. اٹھو اور خبردار کرو. یہ جو پیغام میرے اور آپ کے پاس ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ. اسے اپنے گھر تک محدود مت رکھو کہ خدا نہ خواستہ قیامت کے دن کوئی کھڑا ہو کہ یہ کہے کہ تمہارے پاس یہ پیغام تھا اور تم نے ہمیں نہیں بتایا. You never warned us. So arise and warn and pronounce the greatness of your Lord and purify your clothes and keep away from filth and for the sake of your Lord observe patience. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت والے جب دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی. What has brought you to سقر hell. They will answer we were not among those who observe prayer. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. And we indulge in vain talk. حق کے خلاف جہاں باتیں ہو رہی تھی وہاں ہم ان باتوں کا حصہ بنتے تھے. And we used to deny the day of recompense. اور آخرت کے دن کو بھولے ہوئے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخری ورس جو میں نے مارک کی وہ یہ ہے کہ indeed قرآن is a reminder so whoever wishes may take advice from it. اب یہ قرآن جو ہے ایک ذکر ہے ایک ریمائنڈر ہے میرے اور آپ کے لیے. سو جس کا دل چاہتا ہے اسے ایڈوائس لے لے اور جس کا دل چاہتا ہے اسے چھوڑ دے. So whoever wishes may take advice from it and they will not take advice unless Allah so wills. He is worthy to be fair. اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالیٰ is worthy to be fair. اسے تقویٰ کیا جائے اور اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور اس قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر for listening. Tomorrow I'll come back with the last bit of Sawa Sipaya that we have left in this Quran. Inshallah, see you tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullah.